آج سبت ہے تو سبت میں زمانی عید ہے. میرا کل یہ چل جائے گا یا تھوڑا سا اس کو لگا دیں ایسے سائڈ میں آواز یا ویسے ٹھیک ہے. یہاں سے میرا کال آواز اتنا ہی دور ٹھیک ہے چلے گا. یقیناً آپ خوش ہیں کیونکہ آپ کا خدا جو ہے وہ آپ کو اصول اور رولز دیتا ہے. ہاللیلویا. اگر آپ نے آج یہ پرنسپل سیکھ لیا تو میں آپ کو سکھاتا ہوں, میں آپ کو یقین دلاتا ہوں, آپ کبھی کسی بھی زندگی کے موڑ پر, کسی بھی زندگی کے راستے پر, کسی بھی زندگی کے جو شعبہ ہیں, ڈپارٹمنٹ میں ہیں, ان میں کبھی آپ غریب نہیں ہو سکتے. ہاللیلویا. اس لیے کہ ہمارا خدا امیر ہے, وہ خداوندوں کا خدا, خدا قدوس و برحق ذات ہے. اس جیسا کوئی ہو نہیں سکتا, نہ ہے, وہ ایک ہی ہے. اس لیے خدا کا کلام یہ کہتا ہے کہ جو کوئی فخر کرتا ہے وہ اس بات پر فخر کرے کہ وہ مجھے جانتا ہے. Are you understand? سمجھے اس بات کو. I don't know کہ میں نہیں جانتا تھا کہ میسج آپ کے لیے کیا ہے. مجھے گھر میں خدا نے خیال دے دیا تھا, لیکن میں نے کوئی اس پہ باقاعدہ تیاری نہیں کی کہ میں کوئی بڑی لمبی چوڑی حوالوں کی لسٹ لے کر آپ کے پاس آؤں گا. میں نے سونے سے کہا کہ سونا گاڑی میں آتا ہے تو یہ یار حوالے دیکھ, سونے کو بھی ایک دو ملا باقی ملے نہیں. تو جب ہم ادھر ہی تھے تو روح القدس نے مجھ پر اس بات کو اشکار کرنا شروع کر دیا. ابھی یہ لاسٹ والے گیت پہ, اور میں آپ کو اپریشیٹ بھی کرنا چاہتا ہوں, یہ جو گیت آپ نے گایا ہے, پاک روح ہم یسوع کے پیاسے ہیں, خالی دامن ہے خالی کاسے ہے, یہ بڑا سر میں اور بڑا اچھے ریدم میں اور بہت اچھا اپنے خدا کے حضور میں. اور اس لیے خدا کا کلام یہ سکھاتا ہے کہ صلیب جو ہے یہ ہمارا فخر ہے. صلیب ایمانداروں کے لیے نجات کا سائن ہے. اس لیے ہمیں یسوع کی صلیب کو تکنا ہے. اور یسوع کی صلیب کو ہم کیسے تک سکتے ہیں, خدا یسوع کی صلیب کو ہم کیسے دیکھتے ہیں؟ ہم تب خدا کی صلیب کو دیکھتے ہیں جب ہم یسوع کے کلام کو پڑھتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں. ہاللیلویا. اور خدا کا کلام یہ سکھاتا ہے کہ اگر تم میری باتوں کو مانے, اگر تم میری عبادت کرے, تب میں تیری روٹی اور پانی پہ برکت دوں گا اور تیرے بیچ میں سے بیماریوں کو کیا کروں گا, دور کر دوں گا. اور یہ بھی لکھا ہے کہ تیرے دشمن ایک راستے سے آئیں گے اور 7 راستوں سے بھاگیں گے. اور یہ بھی لکھا ہے خدا کے کلام میں کہ میں تیرا خدا تیرا شافی ہوں. میں نے خدا کی خاطر اپنی بہن سسٹر سمینہ کا میسج ایک سنا, اس کا ٹائٹل بھی یہ تھا کہ وقت کو غنیمت جانو. یہ وقت لوٹ کا مال ہے, یہ گزرا ہوا ایک لمحہ واپس نہیں آ سکتا. پہلے میں آپ کو اس موقع سے بات کرتے ہوئے ہم اس سے آگے بڑھیں گے. اور ایک خیال ہے بڑا خوبصورت, سنیے گا ذرا, آپ کو آج مزہ آئے گا اور مجھے بھی آئے گا کیونکہ مجھ پر بھی یہ ابھی کلام آ رہا ہے. اس سے پہلے مجھے نہیں پتا تھا کہ خدا کیا کہنے کو ہے, ابھی مکاشفہ کن ہے. اور ایک بات یاد رکھیے, مجھے یہ غزل بڑی پیاری ہے, شاید انس پال کی ہے. اس کا مکھڑا یوں ہے کہ جب صلیبوں کی بات ہوتی ہے, جب صلیبوں کی بات ہوتی ہے پھر نصیبوں کی بات ہوتی ہے. جب صلیبوں کی بات ہوتی ہے تو پھر نصیبوں کی بات ہوتی ہے. پہلے ہوتی ہے بات یسوع کی, پہلے ہوتی ہے بات یسوع کی, پھر طبیبوں کی بات ہوتی ہے. میرے چیزوں, میں وقت سے شروع کر کے اپنے ٹاپک کو پھر آتا ہوں. یہ جو موقع ہے, یہ جو وقت ہے, یہ یونان کا ایک بہت بڑا جو مجسمہ نگار تھا, مجسمے کو بنانے والا تھا. ابھی میرے مائنڈ سے اس کا نام سکپ ہو گیا ہے, لیکن وہ کوئی شخص تھا جو ماہر تھا مجسموں کا. سنیے گا اس بات کو, اور میں یقین جانتا ہوں اور مجھے اب اپنی روح میں یہ برکت محسوس ہو رہی ہے کہ میں بھی آج کے بعد ایک نیا رخ لے کر جاؤں گا. اور اس نے ایک بڑا مجسمہ بنایا, اور اس مجسمے کو اس نے شہر کے
جو مین مرکز تھا اس پہ کھڑا کر دیا، اس کو لگا دیا، اور اس کے جو نیچے اس کی جو پلیٹ لگائی گئی، جو بنانے والا شخص تھا اس کا نام لکھا گیا اور اس کی ہسٹری لکھی گئی چھوٹے لفظوں میں، چھوٹے پیراگراف میں، اور یہ بتایا گیا کہ اس کا مقصد کیا تھا۔ اور اس کے مجسمے کے ہاتھ آگے بڑھے ہوئے تھے اور اس کے بال جو تھے وہ آگے اس کا پف بنا ہوا تھا اور پیچھے اس کے بال نہیں تھے، اور اس مجسمے کا نام تھا موقع۔ کیا نام تھا؟ موقع۔ وقت کو غنیمت جانو کیونکہ دن برے ہیں۔ اس وقت کا، اس مجسمے کا نام تھا موقع، یعنی آج کا وقت جو خدا نے آپ کو دیا ہے، جو خدا نے آپ کے لیے نجات کا دن ٹھہرا دیا ہے۔ اور اس کا مطلب یہ تھا کہ موقع، وقت اس کے ہاتھ پھیلے ہوئے اس لیے تھے کہ جب کوئی شخص میرے پاس آئے تو مجھے غنیمت جانے، مجھے کائنات کی ہر چیز سے زیادہ محبت کر کے مجھ سے فائدہ اٹھائے، وہ مجھے گلے کو لگا لے، وقت ہاتھ پھیلائے ہوئے۔ اور اس کے بال آگے سے جو بڑے ہوئے تھے، اس کا پف جو تھا کہ وہ اس لیے تھا کہ اگر کوئی جو جو وقت میں اپ ڈاؤن ہو تو مجھے کبھی بھی نہ چھوڑنا، چاہے آپ کو میرے بالوں سے ہی پکڑنا پڑے۔ اور اس کے پیچھے بال نہیں تھے، بالکل یہاں سے وہ کلین تھا، اور اس کے پیچھے بال اس لیے نہیں تھے کہ جب یہ موقع، جب یہ وقت گزر جاتا ہے تو پھر یہ ہاتھ میں۔ میرے جیزو، آج آپ کے پاس خدا کے کلام کو سیکھنے کا موقع اور وقت ہے۔ ہاللیلویا۔ اس لیے خدا کے کلام کو سیکھیے، خدا کے اصولوں کو اپنی زندگی میں اڈاپٹ کیجیے، خدا کے اصولوں کو اپنی زندگی میں نہ جانے دیجیے، اور آپ ہمیشہ پروسپر اور سرفراز ہوں گے۔ ہاللیلویا۔ آئیے خدا کے کلام میں کو کھولیے، ملاکی کی کتاب، اس کا 3 باب اور 6 آیت سے لے کر ہم باب کے آخر تک اسی حوالہ میں رہیں گے، کیونکہ اس کے اندر ہی بڑے میسج ہیں، اس کے اندر ہی بڑے میسج ہیں، اور کہیں جانے کی ضرورت نہیں۔ یہاں ہی ایک بڑا پیغام پوشیدہ ہے۔ اس پیغام میں کس کا میسج ہے جی؟ ملاکی کی کتاب ہے، ملاکی نبی کا صحیفہ ہے، یہ پرانے عہد نامے کی آخری کتاب ہے۔ کتابیں بولنے کی ضرورت نہیں ہے، متی کے پیچھے والا جو متی کو نکالے اور اس کی پچھلی کتاب جو ہے وہ ملاکی کی ہے، پرانے عہد نامے کی۔ اس کے درمیان اور نئے عہد نامے میں تقریباً 400 سال کا غیب بھی رہا، خدا خاموش رہا، اور اس لیے خدا نے جیسے اپنے بڑا گیت گایا، بڑا وہ آج کے ٹاپ کے ساتھ، بلکہ وہ ہر ٹاپ کے ساتھ ہی ریلیٹڈ ہے، تاکہ میرے لوگ جب ترس جائیں، پیاسے ہو جائیں، تیار ہو جائیں، تب یسوع مسیح سے ان کی زندگی میں نمایاں ہونے ظاہر ہو جائے۔ ہاللیلویا۔ یہاں پر ایک بات ہے، ایک اصول ہے آپ کی زندگی کی پروسپیرٹی کا۔ یاد رکھیے، میں جب صبح دعا کر رہا تھا، بلکہ رات کو ہی جب پاسٹر نے مجھے فون کیا تو خدا نے مجھے یہ خیال دیا، تو میرے مائنڈ میں کچھ آ رہا تھا، میں آپ کو سکھانا چاہتا ہوں۔ آپ وہ 2 دمڑی والی مثال کو جانتے ہیں، ہم وہاں پھر آئیں گے۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں ہم غریب کیوں ہیں، ہمارے پاس کثرت کے ساتھ کیوں نہیں ہے، میں اپنے پاس کیا سپورٹ کیوں نہیں رکھتا، میرے پاس جیا نہیں کیوں نہیں ہے، میرے پاس لگژری گھر کیوں نہیں ہے، میں کیوں اپنی ڈیزائر کو ڈیزرو نہیں کر رہا، کیوں میں اسے ریسیو نہیں کر رہا۔ اس لیے ملاکی یہ کہتا ہے کہ ہم میں ایک بات کی کمی ہے، ہم اس اصول کو نہیں جانتے، اس لیے ہمارے پاس یہ سب کچھ وافر مقدار میں، اور یہ مسیح سے قبل تقریباً 440 سے 470 سال پہلے یہ مسیح سے قبل اس نے کلام کیا۔ بنی اسرائیل کے قبیلے جو تھے یہ ڈیوائڈ تھے، 10 قبیلے کرتے اور 2 قبیلے ایک کرتے۔ جو 10 تھے انہیں اسرائیل کہا جاتا تھا، اور جو 2 تھے انہیں یہودا کا قبیلہ کہا جاتا تھا۔ ان کی بادشاہتیں بھی الگ تھیں۔ ان باتوں کو آپ کے لیے جاننا بہت ضروری ہے، میں بالکل سادہ لفظوں میں بیان کر رہا ہوں۔ اگر آپ اپنے باپ دادا کی ہسٹری نہیں جانتے تو معاوش آپ یہ مجھے بتائیے، میں یہ سینسیبل بچی اس لیے بات کر رہا ہوں، اگر کوئی باہر جائے
وہ ماوش کہے کہ میں فلاں خاندان سے بلانگ کرتی ہوں، اس کے دادا ابو کا کوئی دوست مل جاتا ہے، وہ اس کا نام لے کر کہتا ہے کہ بیٹا ادھر ایک شخص تھا، اس کا یہ نام تھا، اس طرح کی اس کی زندگی کا اتار چڑھاؤ تھا، اور اس طرح کی اس کی قد و خال تھی، یہ اس بندے میں صفت پائی جاتی تھی کہ آپ اسے آپ جانتے ہیں؟ یہ کہتی ہے کہ سوری انکل آئی ڈونٹ نو، اس کے وہ کہے گا کہ آپ کا اس خاندان کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ ہاللیلویا، سمجھ آئی؟ میں نے بتایا تھا نا آپ کو کہ میں نے غیر زبان کیوں سیکھی تھی، اسی لیے کہ مجھے اس بہن نے کہا تھا، میں سے یہ دیا تھا کہ اگر آپ کہیں کہ میں خاندان کا گاڈ ہوں، یسوع مسیح کا بیٹا ہوں، سن آف گاڈ ہوں، تو آپ کو اپنے پاپا کی زبان نہیں آتی، تو اس کا مطلب آپ یہی کہاں کے بیٹے ہوں گے، آپ کو اپنے باپ کی زبان بھی آنی چاہیے۔ ہاللیلویا۔ اسی طرح اگر آپ اپنے خدا کے کلام کو نہیں جانتے تو وی آر رانگ، ہم غلط ہیں۔ کس میں غلط ہیں؟ ہم یہ نہیں کہ سارے کا سارا ہمارا سٹرکچر ہی غلط ہے، ہم خدا کے کلام کو سمجھنے میں غلط ہیں۔ ہم خدا کے کلام کو ویسے نہیں جانتے جیسے ہمیں جاننا چاہیے۔ یہاں پر خدا کا بندہ مقدس ملاقی ہمیں یہی سکھانا چاہتا ہے، وہ یہ سکھاتا ہے کہ آؤ چیزوں سیکھو، اور میں نے آپ کو بتایا کہ اس کا سن کیا تھا، اور اس کے ساتھ جو ہم خدمت لوگ تھے وہ زکریا اور نہمیہ تھے۔ کون تھے؟ زکریا اور، میرے ساتھ رہیے گا، آپ کو یقیناً آج اس ڈیٹیل کا مزہ ہے۔ نہمیہ اور زکریا اجنبی ان کے دور کا تھا، اور یہ جانیے کہ یہ جیسے میں اور بہن سمیرہ خدمت کرتے ہیں، اور بھائی سیمی ہے، اور ادھر گردنوا میں اس طرح اور بھی نبی اس وقت کے تھے، ان کا بھی ایک بڑا بڑا کریکٹر ہے، لیکن ملاقی خاص طور پر خدا اسے یہ مکاشفہ دیتا ہے کہ میرے لوگ شکایت کرتے ہیں، میرے لوگ شکوہ کرتے ہیں، میرے لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے کیوں روزے رکھے ہیں، میرے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم کیوں دکھ میں مصیبت میں ہیں، اگر کہ ہم خدا کے ہی لوگ ہیں، اگر خدا کی عبادت کرتے ہیں، اگر خدا کے نام سے کہلاتے ہیں، اگر خدا نے ہمیں چنا ہوا ہے، اگر خدا کی قوموں میں سے ہم الگ طرح کے ہیں، تو پھر دنیا کی قومیں ہم پر حکمرانی کیوں کرتی ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ ہم غلام ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ ہم پر فارس حکمرانی کرتا ہے؟ فارس یہودا پر حکمران تھا، یہ ان کے بدعت تھے، باقی 10 قبیلے بھی جو تھے وہ پورے طور پر یعنی موجودہ ایران اس سے آزاد نہیں تھے۔ تو یہ لوگ شکوہ کرتے ہیں اپنے خدا سے باتیں کرتے ہیں، ہونا بھی چاہیے، لیکن سم ٹائم ہمارا شکوہ بھیجا، اور سم ٹائم ہم غلطی میں خدا کو شکوہ کر کے سکھاتے ہیں۔ کئی دفعہ جو اگر وہ بات کو ہم کر بھی لیں، کبھی وہ تو چلو کچھ جائز روا ہو گیا، شکوہ گلا بات بھی تو اپنے پاپا سے ہی کرنی ہے نا جو خدا ہے، اور کس سے کرنی ہے؟ تو کئی دفعہ ہم اس حد تک گزر جاتے ہیں کہ باپ کو باپ تو کہتے ہیں لیکن باپ کی فرما برداری میں نہیں ہوتے، تو جب تب شکوہ ہم کرتے ہیں، تب بات کرتے ہیں، تو پھر یہ شکوہ جائز اور روا نہیں ہوتا۔ تو ان لوگوں کی کنڈیشن بھی یہی تھی، ان لوگوں کی سچویشن بھی یہی تھی، یہ ایسے ہی کر رہے تھے، یہی ان کا ورتیرہ تھا۔ لیکن جب ان کا ورتیرہ یہی تھا، میں ادھر ایک بڑے اپنے آپ کو وہ بے شک کو اس تک میسج کبھی جائے تو وہ سنیں، میں اس کا نام تو نہیں لے گا، لیکن وہ اپنے آپ کو بڑا ٹاٹے کا سمجھتا ہے، اور وہ خدمت میں بھی ہے، اور وہ اپنے آپ کے ساتھ ڈاکٹر بھی لگاتا ہے، اور وہ مجھے ایک خدا کے خادم نے کہا کہ جب میں نے اس سے بات کی کہ تو خدا کا کام کیا کر، جاب کے علاوہ میرے ساتھ جایا کر، تو اس نے کہا کہ مجھے خدا نے کیا دیا، میں تو ہمیشہ مقروض رہتا ہوں۔ وہ مرے تو مقروض اپنے کاموں اور اپنے پٹھے برقوں کے سبب سے ہے، خدا نے تو تجھے مقروض رہنے کے لیے نہیں بنایا، وہ خدا نے تو تجھے اصول دیا ہے۔ یہی اصول ہم خدا کے کلام میں سے دیکھیں۔ ہاللیلویا۔ پڑھیے ذرا چھٹی آیت سے، ملاکی 3:6 سنیے گا ذرا، لکھا ہے کیونکہ میں خدا ہوں، لا تبدیل خدا ہوں۔ خدا بدلتا ہے؟ بولیے، خدا بدلتا ہے؟ تو جو آپ نہیں بدلتے تو کلام کیسا بدلتا ہے؟ وہ نہیں بدلتا۔ بڑے خیر مجھے تو اس باتوں کا ڈر نہیں ہے، کیونکہ میں ہر روز میدان میں یہی کچھ کرتا ہوں، کوئی نہ کوئی آ جاتا ہے، شیروں کے سامنے چھوٹا موٹا چوہا، وہ 4-5 ایک دو جھڑپ کا دم چلا جاتا ہے، کہتے ہیں خدا تبدیل ہو گیا۔ یہ تبدیل خدا کا کلام، نہ خدا تبدیل ہوتا ہے نہ خدا کا کلام تبدیل ہوتا ہے، بلکہ جو اس کو پڑھتا ہے وہ تبدیل ہو جاتا ہے۔ ہاللیلویا۔ اس لیے خدا نے پہلے یہ بات کہی
کیونکہ پاس میں یہ بڑی باتیں ہو چکی ہیں. پہلے جو گزرا ہوا ہے اس میں خدا برکتیں دے چکا ہے. اس لیے اب ملاکی کی معرفت خدا ان کے ساتھ کلام کر رہا ہے. کن کے ساتھ؟ ابراہم، اسحاق و یعقوب کی اولاد کے ساتھ. یہ جو 12 ٹرائب ہیں ان کے ساتھ خدا کلام کر رہا ہے کہ میں خداوند تمہارا خدا لا تبدیل ہوں. جس نے اسحاق کو برکت دی، جس نے یعقوب کو برکت دی، جس نے ابراہم کو اتنا بلس کیا کہ وہ بادشاہوں کو مار کر واپس لے آیا، آج بھی میں وہی خدا ہوں. میں بدلا نہیں، میں تبدیل نہیں ہوا، میں چینج نہیں ہوا، میں انچینجبل ہوں، میں اسٹیبل ہوں. میرا کلام پر حق ہے، جو میں کہتا ہوں وہ اٹل ہے، وہ تبدیل نہیں ہو سکتا. اس لیے خدا کا کلام ان شکایت کرنے والے لوگوں سے، بڑبڑانے والے لوگوں سے جو پس رہے ہیں، آج بھی جو کسی بھی چکی میں ہیں، ان کے ساتھ خدا کلام کرتا ہے کہ میں خدا تیرا لا تبدیل خدا ہوں. اگر وہ حنا کو ایک کی بجائے 7 دے سکتا ہے، مجھے اور آپ کو کیوں نہیں؟ ہاللیلویہ. لیکن اس کا ٹھہرا ہوا ایک وقت ہے، اور اس وقت تک آپ کو کچھ نہیں دے گا جب تک وہ آپ کو اپنے معیار کے مطابق تیار نہیں کرتا. میں مختصر دعائی دوں گا، زیادہ نہیں آگے جاؤں گے، بیٹھا ٹوپ کو ہے. ہم نے کبھی زندگی میں بیماری نہیں دیکھی. اگر میرا میٹھا بیمار نہ ہوتا ترفینہ، مجھے بیماری کا احساس نہ ہو. میں وہ بیمار نہیں ہوں، لیکن جو اولاد کو بیماری ہوتی ہے تب وہ باپ ہی جانتا ہے. اسپیشلی اگر کسی باپ کی بیٹی کو کوئی تکلیف ہو، اور اس بیٹی کو جو اس کی جد جان ہے، مجھے تب پتہ چلتا بیماری کیا ہے. اگر میری بیٹی کو خدا آسمان پر لے کر جاتا، اگر ترفینہ اب آسمان پر نہ ہو، اگر میرا میٹھا اب آسمان پر نہ، میں کبھی آسمان کے بارے میں کبھی سوچتا رہا، کیونکہ مجھے فکر ہی کبھی نہیں ہوا. مجھے یقین ہے میں جانے آسمان پہ، لیکن جانا تو تھا، جانا تو ہے، لیکن کبھی آسمان کے بارے میں سوچا نہیں تھا جو ہے وہ کیسا ہو. اب میں سوچتا ہوں، جب میں سوچتا ہوں کہ میرا میٹھا ادھر ہے، تو پھر مجھے آگے بھی پتا چلتا ہے کہ میٹھا کیسی شاندار جگہ. ہاللیلویہ. وہ خدا آپ کی زندگی میں ہونے لگتا ہے، جو ٹوٹتا نہیں وہ بنتا بھی نہیں. اگر اس بہن کا، اس مریم کا، جسے لوگ تو بڑے فتوے دیتے تھے بھائی صاحب، اگر وہ اپنا اقتدام توڑتی نہ تو اس کا ذکر خیر کبھی یسوع کے نام کے ساتھ. ہاللیلویہ. اس لیے خدا ٹوٹنے دیتا ہے آپ کو جانے دیتا ہے زمین کی انتہا تک، تاکہ آپ میں سے وہ شگوفہ نکلے جو بہت سا پھل لائے، تاکہ جہاں یسوع کا نام لیا جائے آپ بھی بطور گواہ وہاں شامل کیے. ہاللیلویہ. وہ خدا کہتا ہے کہ میں خدا ہوں، خدا تیرا کیا ہوں؟ لا تبدیل. اور آگے لکھا ہے، اس لیے آئے بنی یعقوب تم نیست نہیں ہوئے. آئی سمجھو، تو میں نے بھیا جو آپ کے باپ دادا کے ساتھ میری بیٹی اور بیٹو آپ کے ساتھ وعدہ کیا تھا نا کہ میں تیری نسل کو آسمان کے ستاروں زمین کے ذروں کی مانند بڑھاؤں گا، اگرچہ تم بت پرست ہو گئے ہو، اگرچہ تم غیر قوموں کے ساتھ غلط ہو گئے ہو، اگرچہ آپ نے وہ کچھ کیا ہے جو آپ کو کرنا جائز اور روا نہیں تھا، تو بھی تم نیز اس لیے نہیں ہوئے کہ میں خداوند لا تبدیل خدا ہوں. میں نے عہد کیا ہوا ہے ابراہم کے ساتھ، میرا عہد ہے یعقوب کے ساتھ، میرا عہد ہے اسحاق کے ساتھ اور اس کی نسل کے ساتھ. تم ٹھیک نہیں ہو لیکن میں لا تبدیل ہوں. ہاللیلویہ. یہ آپ کا بات کر رہا ہے. ہاللیلویہ. سنیے گا ذرا، آپ لطف اندوز ہو کر جائیں گے اگر آپ نے اس کلام کو اپنے دل میں جانے دیا. ہاللیلویہ. آگے لکھا ہے کہ تم اپنے باپ دادا کے ایام سے میرے آئین سے منحرف رہے اور ان کو نہیں مانا. منحرف ہونے کا کیا مطلب ہے؟ نہ ماننا. خدا کی بات کو سن بھی لینا بڑے دھیان کے ساتھ، جذبات کے ساتھ، لیکن باہر جا کر نسوار کی چونڈی ادھر یا کوئی اور جو غلط کام اس کی زندگی میں ہے وہ ادھر ہی. بڑے مقاصد پہ بھی جب میں بات کرتا ہوں تو اس کے اندر سے کئی میسج آگے نکلتے ہیں. میں اس پہ بات کرنا چاہتا ہوں ذرا جو ہم کر رہے ہیں. آپ نے میرے آئین کو نہیں مانا. کیا کیا کہ آپ نے قانون کو نہیں مانا. آپ بھی جو لا کی مخالفت کرتے ہیں انہیں سزا ملتی ہے. آج کل انہوں نے 2000 جرمانہ رکھا ہے جو 92 آتا ہے ٹرکوں کا، پچھلے دنوں نے بڑھا دیا ہے.
परसों चौथ की बात है, उन्होंने कहा कि इसको 5000 करें ताकि ये कुछ ना कुछ सीखे। ये लॉ इससे निकले हैं, जब हम सीधे नहीं होते तो खुदा हमें पनिश देता है ताकि वो हमें सजा देकर दुनिया के साथ मुजरम ना ठहराए, इसलिए कि खुदा जिसे बेटे बना लेता तो तभी। हालेलुया। You are lamp of the God, you are son of the God, you are taste of the words। आप जमीन का, दुनिया का जायका, नमक, नूर, खुदा के बेटे और बेटियां, इसलिए खुदा प्यार करता है और अपने प्यार को अपने कलाम में से जाहिर करता है, आपको अपने असूल और आइन देता है। हालेलुया। आपको सही समझ आ रही है? मजमून बिखर तो नहीं रहा? लेकिन मैं पैगाम दे रहा था तो बड़ा उधर गहमा गहमी थी। मैं उधर कभी लाइट आए कभी जाए, कभी वो माइक लगाना पड़े कभी उतारना पड़े, तो वो बड़े हंस रहे थे, बड़े एंजॉय कर रहे उन्होंने, वैसे सोना साथ ही था। तो मैंने कहा कि गोली भी चलती होगी ना, फायरिंग भी होगी ना, तो भाई दानिश अपने टॉपिक से कभी टस से मस नहीं, इसलिए कि जहां मुझे खुदा ना भेजे मैं जाता ही नहीं। जब मुझे खुदा ना पैगाम दे मैं पैगाम सुनाता ही नहीं। मुझे पता है कि मैं पैगाम सुना सकते ही नहीं, पैगाम तो खुदा देगा, रूह कुछ देगा तो फिर पैगाम होगा। मैं जोड़ तोड़ करके तो बयान कर लूंगा, लेकिन लोगों की जिद जो है उसका असर नहीं है। इसलिए जब खुदा की जरूरत और मेरी जरूरत के मुताबिक बोलता है तो वो आपके टॉपिक को जो है वो डिस्टर्ब कर नहीं होने देता और आपको भी नहीं होने देता। और आगे लिखा है खुदा के कलाम में, तुम मुनहरफ रहे हो, तुमने मेरे आइन को नहीं माना, मेरी तरफ रजू हो तो मैं तुम्हारी तरफ रजू होऊंगा। दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाए, ये खुदा का असूल है। कहते हैं जी कश्यप के मुकाबले जो है अमल है या एक हर एक्ट का रिएक्ट होता है, हर अमल का रद्द अमल होता है। अच्छा, खुदा हम कहता है कि ये असूल खुदा ने हमें दिया कि तुम मेरी तरफ रजू हो तो मैं तुम्हारी तरफ रजू होऊंगा। मैं इस डिटेल में नहीं जाना चाहता, लेकिन आप सोचिए जरा कि खुदा आपसे प्यार कितना करता है। मैं इसलिए कह रहा था कि ये चैप्टर ही बड़ा लंबा होगा, बहुत बड़ा इस पे मैसेज है। अभी मुझे पता नहीं टाइम कितना हो गया, मुझे कितना बोलना होगा, तो कब तक मैसेज है? कोई बात नहीं, चलते हैं। हालेलुया। नहीं, मैं अभी मैं इसलिए पूछ रहा था कि सिस्टम क्या चलेगा, वैसे बड़ा है। अभी कलाम ये सिखाता है, खुदा का कलाम ये कहता है कि तुम मेरी तरफ रजू होंगे तो मैं तुम्हारी तरफ रजू होऊंगा। आप भी जरा बर्दाश्त करना, क्योंकि आपको पता मेरे मैसेज में लंबे होते हैं, लेकिन होते ब्लेस्ड है। अभी दुनिया को अगर देखें तो भाई इंजीनियर है, खुदा ने बड़ी हिम्मत दी है। ये जो पूरी कायनात है, आपकी जो जमीन है, ये इससे आपका सूरज जो है ये 13 लाख गुना बड़ा है। शायद मैंने पहले बात की थी इधर, इस इंफॉर्मेशन को याद रखें, नोट करें। आपकी जमीन जो है इससे आपका सूरज जो है भैया कितने गुना बड़ा है? 13 लाख। अच्छा, ये जो जमीन है उन बड़े सियालों में से तो छोड़ो, ये भाई जमीन, ये जमीन सूरज के बिल मुकाबल एक चने और सेहतमंद मटर के दाने जितनी है। अच्छा, वहां ये जो लोग इधर सजी बजी है ना, इस जमीन में रहती है, जिनको खुदा ने सुनसिरात है कि तुम मेरा घर हो, तुम मेरा मस्कन हो, तुम मेरे बेटे हो। आप जाने जमीन मटर जितनी है, आप कितने कुओं के जिनको खुदा आसमान पर देते, वो कितना प्यार आपसे करता है। हालेलुया। इसलिए वो इस जिंदगी से जरे को कहता है कि तू मेरी तरफ रजू हो। उसे जरूरत है आपकी, हाँ है। अगर आप उसके बगैर नहीं ना जी सकते तो वो भी आपके बगैर नहीं ला सकता। इसीलिए अगर कोई ठंडे वक्त की बात नहीं करता, हालेलुया। दुख की बात, अगर आप खुदा के बगैर नहीं रह सकते तो वो जो आपका बाप है वो भी आपके बगैर नहीं रह सकता। जब तक शमाउन चाहे 1 बजे ये घर ना आए, पूछे सिस्टर्स भी नजर भाई सब ये सो नहीं सकते। इसीलिए खुदा भी घर को ही बुला रहा है कि अगर तुम मेरी तरफ रजू होगे तो मैं तुम्हारी तरफ रजू होऊंगा। रजू किस बात पे हो रहा है? आगे कलाम में इस पे लिखा है, रब्बुल अल्फाज फरमाता है, यानी फौजों का रब,
ایک تو فوجیں لڑنے والی ہے نا، فوجوں کا مطلب ہوتا ہے گروہ، لشکر. تو لشکر بھائی کیڑے نہیں ہوتے، ہر وہ لشکر اس کے اسی طرح بدلوں کے لشکر جو ہم نے پڑھے ہوئے ہیں. اور اس کے متعلق آپ جانے ہر وہ گروہ خدا نے جتنی مخلوقات کی بڑے بڑے لشکر ہیں، لشکروں کا رب رب الفاظ یوں فرماتا ہے لیکن تم کہتے ہو کہ ہم کس بات میں رجوع ہوں. یہ کیا بات اڑے نکل ذرا کنیا گلا کرتا کہ تم کہتے ہو کہ کس بات میں ہم رجوع ہوں. کیا کوئی آدمی خدا کو ٹھگے گا؟ اب بات کہتا ہے پر تم مجھ کو ٹھگتے ہو اور کہتے ہو کہ ہم نے کس بات میں تجھے ٹھگا ہے. اچھا یہ دیکھیں اس پٹاخے کی بات ہے، یہ ذرا سو جانا، یہ خدا سے کہتا ہے کہ خدا ہم نے کس بات میں باپ جی تجھے ٹھگا ہے. واہ کیا اس کی حیثیت ہے. لیکن وہ پھر بھی کہتا ہے کہ بیٹے گھر لوٹا. ہاللیلویا. اب وہ اصول دینے لگا ہے واپس لوٹنے کا. آگے اصول ہے پوری پس تم سخت ملعون ہوئے نہ اوپر ہے اور پر تم مجھ کو ٹھگتے ہو اور کہتے ہو کہ ہم نے کس بات میں تجھے ٹھگا. دے یقی اور ہدیے میں یا آپ اپنا جو ذخیرہ خانہ ہے جو خدا آپ کو دے چکا ہے، جو آپ مجھے یہ بتائیے جب یہ کائنات اس کی ہے آپ اس کے ہیں تو پھر جو آپ کے پاس ہے وہ کس کا؟ خدا کو دل سے شرماتے کیوں؟ ہدیے اور دے یقین. آگے کلام مقدس میں لکھا ہے، آئیے پھر بات کرتے ہیں. بس تم سخت ملعون ہوئے کیونکہ تم نے بلکہ تمام قوم نے مجھے ٹھگا. تو جب لعنتی ہوگے تو زمین پر اجب ڈالے گا آگائے گی نا. جب ٹھگ برکت ہو سکتا ہے، جھوٹ بولنے والے کو سچ کی برکت میں سے، مشرق کو جانے والے کو مغرب کا سوال آ سکتا ہے. تو کہتے منہ یہ ٹھگ یہی ہے جو سویرے سورج چڑھ گیا تو بہت آپ جو پہ بات سے چھوڑ جا کٹ ہو جائے. آگے لکھا خدا کے کلام مقدس میں کہ پوری یقین ذخیرہ خانہ میں لاؤ. کئی دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ تنخواہ 1 لاکھ ہوئے تھے انہوں نے 10,000 روپیہ دیکھو نا تنخواہ دا لاکھ توڑنے والی کر دی. مرے کو جو 20 کا دے کٹے گا نا لاکھ تو کتنے توڑنے وہ 13 لاکھ ٹوٹ جائے گا جب تو بیچنا ہی نہیں. تو آہستہ 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 وہ جڑا تو خدا دا بیج کا ہی جگہ تیرا بڑی ککھری پھر تیری وہ لاکھ والی جڑی ہے وہ دے چو ساری برکت جو 10 لاکھ ہو جی. آگے کلام مقدس میں لکھا ہے پوری دایب کی ذخیرہ خانہ میں لاؤ تاکہ میرے گھر میں خوراک ہو اور اسی سے میرا امتحان کرو. رب الفات فرماتا ہے خدا دا امتحان کرو. میں تم پر آسمان کے دریچوں کو کھول کر برکت برساتا ہوں کہ نہیں یہاں تک کہ تمہارے پاس اس کے لیے رکھنے کی جگہ. آمین. سنیے گا ابھی میسج شروع ہوا ہے. میسج وہ ہوتا ہے جو آپ نے اپنی زندگی میں خدا کے کلام کو لیا، ایکسپیریمنٹ کیا، تجربہ کیا، اس کا اثر جو آپ کی زندگی میں ہوا اگر آپ اس کو بیان کرتے تو پھر آپ خدا کے کلام کو اس کے گواہ ہیں. اگر اس کا کلام کا اثر آپ کی زندگی میں نہیں ہے تو آپ نے سنا تو لیا، آپ نے سن لیا لیکن آپ اس کلام کے گواہ. خدا کے رسول یہ کہتے ہیں کہ ہم نے جو کچھ زندگی کے کلام کو سنا ہے، دیکھا ہے، وہ چھو کر دیکھا ہے. ہاللیلویا. انہاں یسوع نوں جپیاں بھی پائیاں تے کئی ایڈے بھی یسوع دے تیرے انسان جنہوں نے محبت دا رسول کہے گا یسوع دی چھاتی تے بھی لیٹتے ہوندے. ہاللیلویا. ہاللیلویا. ایک نقطہ یاد کراؤں آپ کو. جون سسٹر جی خدا ان کی چھاتی پہ نا سے سہارا لے کر نا لیٹا ہو گیا. جون یوں نا تو پترس تھوڑا ایلڈر تھا جیسے میں اور بھائی بڑا تھا وہ تھوڑا پیچھے تھا اور یسوع نے کہا کہ تم میں سے ایک ہے جو مجھے پکڑوائے گا. کیا کہا؟ پکڑوائے گا. تم میں سے ایک ہے جو مجھے پکڑوائے گا. اب پترس سے پتہ کیا کہتے ہیں جون کو یونا کو کہتا ہے اس نے کہا کہ تم جانتے ہو. وہ کہتا ہے جون کو یونا بتا تو صحیح کو کون سمجھ آئی نا بتا تو صحیح. کیا آپ یسوع کی شادی کے اتنے قریب ہیں کہ لوگ آپ سے پوچھیں تو بتا تو صحیح رول کیا ہے جس سے ہم ترقی کرتے ہیں.
यीशु वो जिंदगी है जिसको छाती जिससे छू कर भी शिकस्तों ने देखा, इसलिए उसको टेस्ट नहीं देता। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये रूल जब से मैंने अडॉप्ट किया, मैं हूं तो बड़ी देर था खुदा के करीब, लेकिन जब से मैंने दयाजकी पे कार पर आज तक मैं जब से पैदा हुआ हूं, जब से मैंने होश संभाला है, ना मैं खुदा से मुनहरफ हूं इस रोज से, और ना ही खुदा ने मुझे आज तक 1 रुपया भी किसी से लेने की खुदा ने मुझको गुंजाइश ही नहीं छोड़ी कि मैं किसी आगे हाथ में हमेशा मुझे देने वाला। मैंने अपनी बेटी की जिंदगी में उसके साथ रहूं, ये तरफोसा अक्सर ये कहती है कि जो भी बात हमारे मुंह से निकलती है, हम बाहर जाते हैं वो चीज हमारे सामने खड़ी होती है। उसकी वजह ये कि हमने अपना तन मन धन सोचो ख्याल करो बदल जान को, बच्चों को, खानदान को, गाड़ी को, घर को खुदा के सुन दिया है, जो खुदा को से कौन चीज है। इतनी बड़ी मुसीबत के बाद भी मैंने, ये मेरी बेटी मौजूद है मेरे साथ, आज भी हम खुदा के फजल से पड़ोस पर हैं, हमने किसी का कोई रुपया पैसा टका नहीं दिया। जब हम खुदा के कलाम को मानते हैं, जब पूरी दया यकी देते हैं, हमने उस दौर में भी दया यकी दी है जब हम बहुत ज्यादा क्रिटिक थे, हमारे पास सिर्फ दया यकी ही रह जाती थी, तो भी दया यकी हम रख देते थे। उसके बाद कोई पैसा बचे या ना बचे, मेडिसिन आए या ना आए, हम दया यकी को नहीं छेड़ते थे। हमने कहा कि ये खुदा की जलाल की, और हमारे खुदा ने हर मामले में हमारी मदद। मैं आपको बताना चाहता हूँ, उस दया यकी खुदा के ससुर को जब आप बोलते हैं तो कैसे होता है। मुझे एक दफा दोस्त ने ठगा, अभी मैं उसकी बात नहीं करना चाहता, वो था इसी हवाले से, मैंने उस पर बिलीव किया, मैंने कहा खुदा का कलाम पकड़ कर तुझे तो गलत नहीं कर सकता। वो ठगा काफी ज्यादा, मैं बड़ा परेशान हुआ, मैं बड़ा टेंस हुआ, क्योंकि मैं एक थानेदार हूँ, इसलिए थानेदार में स्पिरिट भी होती है, तो वो मैं थानेदारी में आ गया। बात छोटी मुख्तसर करना चाहता हूँ, तो खुदा ने कहा इसे छोड़ दे, ना मार, तेरा जुर्म इससे बड़ा होगा अगर तू उसे मार देगा। मैंने उसे छोड़ दिया, तो मैंने कहा खुदा क्या करूं, रूल उसने मेरे साथ कलाम किया कि उसे माफ कर, वो पैसे बहुत ज्यादा थे, मैंने उसे माफ कर दिया। अच्छा हुआ ये कि चंद दिन गुजरे, तो मैं स्टोरी पूरी नहीं बताना चाहता, मेरी अपसेंट लगी, रात को ड्यूटी करके आ गया और दिन को गए, और काफी लोग और थे, और एक एसएसपी ने सबको डिस्कस कर दिया, उसमें मैं भी था। मेरे अंदर जुर्रत आई, मैंने कहा कि सर मैं तो रात को ड्यूटी करके गया हूँ, जुमे का दिन था, मेरा रोजा था, इबादत में चला गया हूँ, तो शाम को रोकता रहो, गिनती हुई उसमें कह रहा है, लेकिन सुबह मैं लगा के हूँ, तो आप ऐसा करें कि मैं इस मैच में से रजा, मेरी 13 साल 9 महीने सर्विस बंद किया, मुझे मेरा हक दे, मैं जाता हूँ। मुझे क्या मतलब, मैंने कहा मैं नहीं नौकरी करना चाहता, कि इसमें साहब ने मुझे क्यों किया। मुझे कहा चले इसको जो कहता है इसके लिखते आर्डरों में कि बंदे की रब के साथ ज्यादा लगाव हो गया है, या आप नौकरी में दिलचस्पी नहीं लेता, लिहाजा इधर रहते तो रिटायर्ड किया जाए। लो मैं रिटायर्ड हो गया, और 1,80,000 रुपया उस बंदे ने मेरा नुकसान किया। उस वक्त 99 में 4 में मैंने उसको माफ किया, और पूरे का पूरा जब मेरी ग्रेजुएटी बनी तो 1,80,000 रुपया, 45,227 रुपये मेरा जीपी था। वो 17वें दिन ग्रेजुएटी मुझे 19वें दिन मिल गई, और बाय द ग्रेस ऑफ गॉड ये सब कुछ लेने के बाद 27वें दिन में दोबारा हुई। हालेलुया, हालेलुया। खुदा डांटता ना टिड्डी को, आसमान के खुदा ने खोलता, और ये मजे की बात है, यूट्यूब पे है, सारे लोग सुन रहे हैं, कायनात इसको सुनेगी, और मेरे अमाल नामे में ये दर्ज भी नहीं थी। हालेलुया, ये खुदा की शुक्रगुजारी। फिर एक और वाकया मेरे साथ हुआ, खुदा के घर में 6,30,000 रुपया मैंने उसे दे दिया। बाद में मुझे पता चला कि ये तो लोग गलत है। खुदा के रूप में कहा मेरे से बात, मैंने कहा खुदा ने मैंने गाड़ी लेनी थी, गाड़ी मैंने देनी है, तुमने तुझे देनी। जब मैंने उसे माफी दी, 7वें महीने की 31 30वीं बाद महीना था, और मिठा मुझे कहता है दोस्त मैंने गाड़ी लेनी है। मैंने कहा मिठा मेरे पास तो सिर्फ 35,000 रुपया, या आपको टिड्डी को डांटने की बात कर रहा हूं, जब बोलते हैं तो फिर खुदा कैसे काम करे।
اگر وہ مجھے دے سکتا ہے تو آپ کو دے سکتا ہے. میں چاہتا ہوں اس کو مجھے بٹھے رہے. تفینہ نے یہ بات کہی کہ دوست خدا پیسوں سے گاڑی دیتا ہے یا وعدے کے ساتھ؟ میں نے کہا وعدے کے ساتھ. جب میں گیا تو میرا ایک بل تھا تقریباً 2,50,000 روپے کا. میں گیا سو آدمی وہ کہتے ہیں آپ کا سر بل آ گیا. ابھی میں فوری طور پر کنٹرول کے دفتر گیا اسی دن رات. میں نے کہا میرے پیسے کتنے ہیں؟ انہوں نے کہا جی آپ کتنے پیسے ہیں؟ میں کہا میں لے کے دے سکتا ہوں. میں اتنے لے سکتا ہوں. میں نے اس کی سوچ بنائی, وہ میں نے اپلائی کیا اور جمعرات کو 30 کے دن وہ پیسے اسٹیٹ لیول کنٹرول سے منظور ہو کر میرے بینک میں آ. 7ویں مہینے کی 4 تاریخ کو ادھر سے جیل سمنا آباد سے, یہ اگلی سائڈ جو ہے والے ادھر والی اس سائڈ سے ہمیں گاڑی مل گئی اور جتنے پیسے تھے اتنے کی وہ گاڑی ملی. 12 ماڈل اور وہ تھی ایسے جیسے 22 ماڈل وہ ایک جج کے گھر میں کھڑی تو اس کو بھی استعمال نہیں کیا. اور ہم چوتھے دن وہ گاڑی جتنے پیسے اس کے ہمیں انہوں نے لوٹا تو اس کے ڈبل پیسوں کی گاڑی ہم اپنے گھر میں لے کر وہ خود ہی چلا کے آگے. خدا یہ کرتا ہے. ابھی باتیں تو بڑی ہیں لیکن ایک ٹیسٹیمنی کے ساتھ میں آپ کے سامنے بات کر کے پچھلے دنوں میں جب آیا تھا تو میں یہ کہہ رہا تھا دعا کریں میری کچھ مائنر پنچمنٹیں ہیں تاکہ وہ سیٹسفائڈ ہو جائیں تاکہ میں انسپیکٹر کے لیے اپیئر ہو سکوں. ہم نے دعا کی ادھر بھائی کو میں نے کہا کہ میں ہو چکا یقینا. ابھی ہو سکتا ہے کہ کچھ مہینے لگے لیکن جو بلاکیج تھا آپ مجھے یہ دیکھیں, یہ فریج دیکھیں نظر آ رہی ہے. یہ وہ آج سے 34-35 سال پہلے کی وہ چھوٹی چھوٹی مائنر پنشن ہو رہے تھا. یہ 22 ہے آ رہی ہے نا آپ ایماندار ہیں, آپ کو نظر آنی چاہیے. نہیں وہ ایمان سے آ رہی ہے, آ رہی ہے نا سب کو آ رہی ہے. کتنی بڑی فیس. اب پہلی بات سنیے گا, اس کا ٹائم پاؤڈ ہوتا ہے بھائی لوگ تھوڑا سمجھتے ہیں کہ 30 دن کے بعد اب اس کے پیڑ نہیں کر سکتے. ابھی اس کو کتنے ہو گئے 34 سال بھی ایک ہو گئے. ان میں کچھ ایسی سرائیں جو 34 سال کی ہیں کیونکہ 35واں سال میرا سروس کا جا رہا ہے. 34 سال بھی ہو گئے. ابھی کل جب میں صاحب کے پیش ہوں ان کے لیے تو میں نے یہ پوری کی پوری فہرست جو ہے یہ ان کے سامنے رکھی اور چھوٹا تھا میں نے تو میسج لکھا تھا اور میسج لکھنے کے بعد وہ وہاں گیا تو اس سے کہا کہ جب اتنی بڑی فہرست دیکھی انہوں نے تو کہتے ہیں یہ شفاظت یہ تو بڑی ہے. تو میں نے انہیں بتایا تو میں نے 7 دن بتایا کہ سر میں خدا کا خادم ہوں اور اتنی ڈیوٹی کرتا ہوں. اس نے کہا اچھا تو پھر آپ کی 100 اور بھی ہے نا تو وہ بھی لے آؤ میں سیٹسفائڈ کر دیتا ہوں. اور خدا کا یہ شکر کرتے ہیں جو 30 دن کے بعد ٹائم پارٹ اپیل ہو جاتی ہے وہ 34 سال کے بعد بھی خدا اسے سیٹسفائڈ کرتے ہیں. ہاللیلویا. یہ وہ 22 تھی. اب اس کے بعد میرے معاملے میں کوئی چیز ایسی باقی نہیں ہے جو میری پروموشن میں حائل ہو. ہاللیلویا. ابھی کمنگ 4 ڈیز میں جو ہے انسپیکٹر تو میں دوسرے مہینے کا ہی لیکن جو آپ کو اسٹیبلٹی تھی تھوڑا مجھے ٹائم تو لگے. یہ 4 ماہ کورس کا ہے. اس کے بعد میں خدا کے فضل سے انسپیکٹر اپنے رینک پہ دوسرے مہینے سے پروموٹ ہوگا. ہاللیلویا. خدا یہ کرتا ہے. خدا کھوئے ہوئے کو واپس لے کر آتا ہے. جس پر ابلیس کا قبضہ ہے اگر وہ صحت ہے اگر وہ اولاد ہے اگر وہ جاب ہے اگر وہ گھر ہے کوئی انسٹرومنٹ ہے آج خدا کے ساتھ اپنے وقت کی جائزگی دے کر وہ غیر زبانیں بولتے ہیں 1 گھنٹہ پورا دعا کریں کوئی سمجھ نہ آوے یا نہ آوے رب تعالیٰ نے بابا رقم تعالیٰ بولتے جائیں روح اور خدا کو پتا کہ جس کی زبان جو کام آپ کا 30 سال میں نہیں ہوا وہ 30 دنوں میں ہوگا. ہاللیلویا. جو 30 مہینوں میں نہیں ہوا 30 گھنٹوں میں ہوگا. میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں اگر میں نے اپنے استاد جی سے میں ان کو استاد ہی سب تو بڑے لوگ ہیں ہم سب جو جس کے سیکھتے ہیں استاد ہوتے ہیں. میں پچھلے دنوں میں نعیم پرشاد صاحب ہیں میں میٹنگ پہ گیا انہوں نے کہا کہ جن لوگوں کے وہ کام کو مسائل ہیں وہ اگر آگے 1 گھنٹہ غیر زبانوں میں دعا کرنا شروع کر دیں تو وہ 30 دنوں میں اپنی منزل کو حاصل کر دیں. ابھی خدا جانتا ہے مجھے 15 دن بھی نہیں ہوئے اور میں یہ 22 شمشور سیٹسفائڈ کروا کے اور اس کے علاوہ 4 میری سال سبس بھی ضبطی تھی وہ بھی سیٹسفائڈ ہوئی ہے. اگر وہ نہ تھی میرا 7 لاکھ روپے کا نقصان تھا. 7 کا مجھے وقتی طور پر بینیفٹ ہوا
जब मैं प्रमोट हो जाता हूँ कम उसका 25,000 रुपया मेरे फेस पे फर्क होगा और इसका अगर 25,000 रुपये का फर्क ये होगा तो 25 लाख का रिटायरमेंट पे भी होगा और पर पेंशन पे भी इतना ही हर महीने इतना फर्क होगा और मुझे ये बेनिफिट देगा। इसलिए कि मैं खुदा के लिए बोलता हूँ, आप भी खुदा के लिए बोलना शुरू करें। खुदा आपको सब ये वो कानून है जो खुदा के लिए है। अगर आज आप अपने हदिये को बदल दें, वो 10 वाले से अगर 2 4 5 में है तो खुदा भी हजारों के साथ आपके साथ है। खुदा सब मैं मैसेज लंबा हो गया, लेकिन अगर मैं अपनी